جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 10 رکنی فل کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سماعت شروع کی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے حق میں دلائل کا آغاز کرتے ہوئے فاضل ججز سے کہا کہ آپ نے بزرگ آدمی کو مشکل کام پر لگا دیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی اس آبزرویشن پر جسٹس منظور احمد ملک نے جواب دیا کہ آپ نے بزرگ کس کو کہا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جواب دیا کہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں اس لیے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ جسٹس منظور ملک نے کہا کہ بالوں سے کوئی بوڑھا ہوتا ہے نہ سیانہ ہوتا ہے۔ اس دوران جسٹس منیب اختر نے سرینا عیسیٰ سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز ان کے سوال پوچھنے کا مقصد دل دکھانا نہیں تھا، اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو معذرت خواہ ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدالت کو بتایا کہ وہ عدالت کی طرف سے گزشتہ روز پوچھے گئے 3 سوالوں کے تحریری جواب جمع کرائیں گے، کچھ دیر تک ان کا جواب عدالت کے سامنے آ جائے گا۔ بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہر سائل کے ساتھ عدالت کا رویہ یکساں ہونا چاہیے۔ اس دوران سپریم کورٹ بار کے وکیل حامد خان نے دلائل شروع کیے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ بار کے وکیل تحریری دلائل جمع کروا چکے ہیں، وفاق اپنے دلائل شروع کرے تاکہ کیس ختم ہو۔ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ میری وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ میں اتنا سمجھدار نہیں کہ تحریری دلائل پر اکتفا کر سکوں۔ جسٹس منظور ملک نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا روزہ ہے، پانی بھی پینے کا نہیں کہہ سکتا، تھوڑا حوصلہ رکھیں اور دوسروں کی بات بھی سنا کریں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جواب میں کہا کہ کل یہ کہا گیا کہ سماعت 9:30 بجے ہوگی، جو نہیں ہوئی، اس کی وجہ کچھ بھی ہو لیکن میری اہلیہ بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ جسٹس منظور ملک نے کہا کہ کل یہ کہا گیا تھا کہ کوشش کریں گے کہ سماعت 9:30 بجے ہو۔ بار کے وکیل حامد خان نے دلائل میں موقف اپنایا کہ عدالت نے انکم ٹیکس حکام کے لیے کارروائی کی ٹائم لائن دے دی۔ عدالت کی دی گئی ڈیڈ لائنز غیر قانونی ہیں کیونکہ قانون میں ٹیکس حکام کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی۔ ریفرنس ختم ہونے پر سپریم جوڈیشل کونسل غیر فعال ہو جاتی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے حامد خان سے کہا کہ کونسل غیر فعال نہیں ہوتی، اس تک معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ حامد خان نے کہا کہ کالا دم ہونے والے ریفرنس پر کوئی کارروائی مزید نہیں ہو سکتی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ عدالتی فیصلے میں ریفرنس کی بحالی کا کہیں ذکر نہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ کونسل FBR مواد کا جائزہ لے گی۔ حامد خان نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچے سپریم جوڈیشل کونسل میں فریق نہیں تھے۔ حامد خان نے افتخار چودھری کیس کا حوالہ دیا تو جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ افتخار چودھری کیس میں معاملہ ارسلان افتخار کا تھا۔ سپریم کورٹ کے ججز کے اہل خانہ سے متعلق آبزرویشن دے چکی ہے۔ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس بھی صرف عوامی عہدیداروں پر نہیں بنتا۔ حامد خان نے کہا کہ اہلیہ اور بچے زیر کفالت نہ ہوں تو کیس نہیں بن سکتا۔ اس موقع پر جسٹس منیب اختر نے سوال اٹھایا کہ اگر جج کے موقف سے اہل خانہ کے ساتھ تعلق بنے تو کیا عدالت جائزہ نہیں لے سکتی؟ حامد خان نے جواب دیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل مستقل قائم رہنے والا ادارہ نہیں ہے، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل مستقل ہی ہوتی ہے۔ حامد خان نے کہا کہ کوئی ریفرنس آئے تو ہی کونسل تشکیل پاتی ہے، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہوں، میں نے خود کو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سے الگ کیا۔ اس دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بار پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ آپ خود کو الگ کرنے والی بات نہ کریں، جو چیز نظر ثانی کیس کا حصہ نہیں اس پر بات نہ کی جائے۔ مجھے خدشہ ہے کہ ایسی گفتگو سے میرے مفادات کے خلاف معاملات جائیں گے۔ حامد خان نے کہا کہ سوموٹو لینا سپریم جوڈیشل کونسل کی ثوابدید ہوتی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کو از خود نوٹس کی ہدایت نہیں کی جا سکتی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے جواب دیا کہ آج کے دن تک FBR رپورٹ کا سپریم جوڈیشل کونسل نے جائزہ ہی نہیں لیا۔ رجسٹرار کے پاس مواد موجود ہے جو کونسل کو پیش کر سکتا ہے۔ کیا سپریم جوڈیشل کونسل کو مواد پیش کرنے سے روکا جا سکتا ہے؟ جوڈیشل کونسل کہیں سے ملنے والی معلومات پر بھی کارروائی کر سکتی ہے۔ کونسل کے پاس موجود مواد سپریم کورٹ کے حکم پر جمع کیا گیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالتی فیصلے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو تصحیح کریں گے۔ حامد خان نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کے پاس FBR کو ہدایت دینے کا اختیار نہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے اس موقع پر سوال کیا کہ کیا ریفرنس کالعدم ہونے سے حقائق بھی ختم ہو جاتے ہیں؟
سپریم کورٹ کے پاس آئین کے آرٹیکل 183(3) کے تحت وسیع اختیارات ہیں۔ ہر شہری بیرون ملک جائیداد بنانے کا حق رکھتا ہے، لیکن عوامی عہدیدار اور عام فرد میں فرق ہوتا ہے۔ سچ کو سامنے لایا جانا چاہیے، نہ کہ چھپایا جانا چاہیے۔ گزشتہ روز سرینا عیسیٰ نے بعض اہم دستاویزات دکھائی ہیں۔ سپریم کورٹ بار کے وکیل حامد خان کے دلائل کے بعد وفاقی حکومت کی طرف سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے دلائل میں موقف اپنایا کہ درخواست گزاروں کی جانب سے کہا گیا کہ سرینا عیسیٰ کو سماعت کا موقع نہیں ملا۔ سرینا عیسیٰ نے عدالت میں بیان دیا اور دستاویزات پیش کی۔ نظر ثانی درخواستوں میں صرف فیصلے میں غلطی پر بات ہو سکتی ہے۔ نظر ثانی ایسی غلطی پر ہوتی ہے جو برقرار رہنے سے ناانصافی ہو۔ عامر رحمان کا کہنا تھا کہ سرینا عیسیٰ کو فریق نہ ہوتے ہوئے بھی سنا گیا۔ شفاف ٹرائل کے حق پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں سرینا عیسیٰ کے خلاف کوئی حکم نہیں دیا۔ عامر رحمان کا مزید کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے میں قانون کے مطابق گوشواروں کے جائزے کی ہدایت کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ کیس نہ بھی بھجواتی تو FBR نوٹس لے سکتا تھا۔ اس موقع پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے سوال اٹھایا کہ ٹیکس حکام کو ہدایات کس قانون کے تحت دی گئی ہیں۔ انتہائی حساس کیس تھا، اس لیے عدالت نے ڈیڈ لائن دی، لیکن FBR کو ڈیڈ لائن دینا کوئی غیر قانونی حکم نہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے بتایا کہ سرینا عیسیٰ کو باضابطہ سماعت کا موقع فراہم کیا گیا تھا، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ جسٹس قاضی اور ان کی اہلیہ کا موقف ہے کہ FBR نے نوٹس نہیں کیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس موقع پر ایک بار پھر مداخلت کی اور کہا کہ میں نے یہ نکتہ کبھی نہیں اٹھایا، میرے وکیل نے یہ بات کی تھی۔ اس موقع پر جسٹس منظور ملک نے مداخلت کرنے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ٹوک دیا۔ فاضل جج کا کہنا تھا کہ آج پہلے دن سماعت سکون سے ہو رہی ہے، اسے چلنے دے، کوئی دن تو ایسا ہو جب کوئی بدمزگی نہ ہو۔ جسٹس منظور ملک نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قاضی صاحب سننے کا حوصلہ بھی پیدا کریں۔ اس موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے موقف اپنایا کہ FBR کے مطابق سرینا عیسیٰ ذرائع آمدن کی وضاحت نہیں کر سکیں اور نظر ثانی کیس میں جو نکات اٹھائے گئے ہیں عدالتی فیصلے میں ان پر مکمل طور پر بحث ہو چکی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ FBR نے بھی ٹیکس قوانین کے تحت ہی معاملے کا جائزہ لیا ہے۔ جب وفاق کے وکیل عامر رحمان کے دلائل مکمل ہوئے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ بینچ میں موجود دو مجاہدین کا مشکور ہوں۔ جسٹس مقبول باقر اور جسٹس سجاد علی شاہ نے بھی بہت برا وقت دیکھا ہے۔ جسٹس مقبول باقر پر فائرنگ ہوئی اور جسٹس سجاد علی شاہ کا بیٹا اغوا ہوا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ بار کونسلز اور PFUJ کے وکلاء کا مشکور ہوں۔ قوم کی آزادی میڈیا کی آزادی سے مربوط ہوتی ہے۔ اس دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کی طرف سے اٹھائے گئے 3 سوالات کے جواب بھی جمع کرا دیے تو کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے عابد علی ارائیں، سبا ڈیجیٹل نیوز، اسلام آباد۔